بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانِ بصیرت یوٹیوب چینل کے باہمت ساتھیوں، السلام علیکم۔ ہم کتاب جس کا مطالعہ کر رہے ہیں وہ ہے خاندان کا اخلاق، اور پارٹ نمبر 30 کے ساتھ میں آپ سے مخاطب ہوں۔ ہم پہنچ چکے تھے 253 پیج پر، اور اس کے تقریباً نصف ہو چکا تھا۔ اب اگلا موضوع ہے بچوں کی پیدائش۔ لکھا ہے، ایک چیز جو کبھی کبھی میاں بیوی کے درمیان اختلاف پیدا کرنے کا سبب بنتی ہے وہ ہے بچے کی پیدائش۔ یہ اختلاف کبھی اس موضوع پر ہوتا ہے کہ بیوی بچہ چاہتی ہے اور شوہر بطور کلی اس کا مخالف ہوتا ہے، یا کبھی اس کے برعکس ہوتا ہے۔ یہ اختلاف کبھی اس قدر شدت اختیار کر جاتا ہے کہ ضد اور کشمکش کا سلسلہ جاری رہتا ہے، اور اس کا اختتام ہوتا ہے طلاق پر۔ اگلا پیراگراف ہے، نام نہیں لکھا ہوا، ڈیش لکھا ہوا ہے، آگے نام، کوئی بھی نام فرضی نام کے ساتھ آپ کر کے آگے کی ایک خاتون نے خاندان کی حمایت کرنے والی عدالت میں کہا کہ میں نے 27 سال کی عمر میں اپنی پسند سے یونیورسٹی کی تعلیم یافتہ ایک مرد سے، جو کہ ایران کی ایک یونیورسٹی میں استاد ہے، شادی کی، اور میں بہت خوش و خرم تھی، لیکن میرا شوہر بچہ پیدا کرنے کے سخت مخالف ہے۔ اس بات نے مجھے سخت مضطرب اور پریشان کر دیا ہے، اصولی طور پر، جبکہ ہم دونوں صحیح و سالم ہیں اور بچہ پیدا کر سکتے ہیں۔ روپیہ پیسے کی بھی ہمارے پاس کمی نہیں ہے، غرض کے ہر لحاظ سے ہم اس قابل ہیں کہ کم سے کم 2 بچوں کی پرورش آسانی سے کر سکتے ہیں۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میرا شوہر بچے کی پیدائش کی اس قدر شدت سے مخالفت کیوں کرتا ہے، حالانکہ اسے بچے برے نہیں لگتے۔ اپنی بہن اور دوستوں کے بچوں کو اس قدر بالہانہ طریقے سے پیار کرتا ہے کہ جو اسے دیکھے سمجھے گا بیچارہ بچوں کا بھوکا ہے۔ پیج نمبر ہے 254۔ اب میری عمر 30 سال ہو گئی ہے، اور دنیا کی ہر عورت ماں بننے کی آرزو مند ہوتی ہے۔ میرا شوہر میری اس آرزو سے واقف ہے، مگر اس کے باوجود کہتا ہے کہ بچہ ہمارے درمیان مزاحم ہوگا اور ہماری پریشانی کا باعث بنے گا۔ مختصر یہ کہ اس قسم کے غیر منطقی دلائل پیش کرتا ہے۔ اگلا پیراگراف، اس خاتون نے اتنا کہہ کر بڑی مشکل سے اپنے آنسوؤں پر قابو پایا، مگر ظاہر ہوتا تھا کہ اس کو اس بات کا بے حد شدید صدمہ ہے، اور یہ بات اس کے درمیان اس حد تک اختلاف کا سبب بن گئی ہے کہ دونوں علیحدہ ہونے پر راضی ہو گئے ہیں تاکہ وہ خاتون دوسری شادی کر کے اپنے ماں بننے کی آرزو کی تکمیل کر سکے اور ڈاکٹر صاحب اپنی علمی تحقیقات انجام دیتے رہیں۔ اگلا پیراگراف ہے کہ بچے کی خواہش ہر انسان بلکہ ہر حیوان کی ایک فطری آرزو ہے۔ بچے کا وجود انسان کی شادی شدہ زندگی کا بہترین ثمرہ اور بہترین یادگار شمار کیا جاتا ہے۔ اگر انسان صاحب اولاد ہو تو اس کی موت سے اس کی زندگی کی یادیں ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ گویا اس کی عمر بہت طویل ہو جاتی ہے۔ اگلا پیراگراف ہے، ناولد انسان اپنے آپ کو بے وارث اور تنہا محسوس کرتا ہے، اور یہ احساس بڑھاپے میں شدید تر ہو جاتا ہے۔ بچے کا وجود خاندانی زندگی کو گرم اور پر لطف بناتا ہے۔ جس گھر میں بچہ نہ ہو اس گھر میں ویرانی برستی ہے، جوش و ولولہ کا نام و نشان تک نہیں ہوتا۔ بے اولاد جوڑوں کو ہمیشہ رشتہ ازدواج منقطع ہو جانے کا خطرہ لاحق رہتا ہے۔ اگلا پیراگراف، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، شائستہ اولاد انسان کی سعادت کا باعث بنتی ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، زیادہ اولاد پیدا کرو تاکہ قیامت کے روز تمہارے وسیلے سے میں تمام امتوں پر فخر کر سکوں۔ اگلا صفحہ ہے 255۔ جی ہاں، اولاد سے محبت ایک فطری امر ہے، لیکن بعض انسان آئین فطرت سے منحرف ہو کر ایک قسم کی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ کبھی فقر و تنگی کا بہانہ کرتے ہیں، حالانکہ روزی کی ضمانت خدا نے لی ہے اور کسی نہ کسی ذریعے سے روزی پہنچاتا ہے۔ بکر بن صالح کہتے ہیں، حضرت ابو الحسن کو میں نے لکھا کہ 5 سال سے بچہ پیدا کرنے سے گریز کر رہا ہوں کیونکہ میری بیوی راضی نہیں۔ کہتی ہے، چونکہ ہم تہی دست ہیں اس لیے بچے کی پرورش کرنا مشکل ہے۔ اس سلسلے میں آپ کی کیا رائے ہے؟
اگلا پیراگراف: حضرت نے مجھ کو لکھا کہ بچی کی پیدائش سے مانے نہ ہو، کیونکہ خدا روزی پہنچانے والا ہے، حتیٰ کہ کبھی خدا بچے کی وجود کی برکت سے ماں باپ کی روزی میں اضافہ کرتا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو بچوں کی پیدائش سے قبل پریشانی اور تنگ دستی میں مبتلا تھے مگر بعد میں خوشحال ہو گئے۔ بعض لوگ بچوں کے وجود کو آزادی میں رکاوٹ اور مزاحمت سمجھتے ہیں، حالانکہ بچہ نہ صرف یہ کہ مزاحم نہیں ہوتا بلکہ ماں باپ کے لیے تفریح اور دل بہلانے کا بہترین وسیلہ ہوتا ہے۔ اگلا پیراگراف: یہ صحیح ہے کہ بچے کی پرورش اور تعلیم و تربیت میں بہت زحمتیں اٹھانی پڑتی ہیں، لیکن چونکہ یہ ایک فطری عمل ہے اس لیے اس کو برداشت کرنا مشکل نہیں ہے بلکہ منفعت بخش ہوتا ہے۔ حقیقتاً جو جوڑے کسی قدر خود غرض، ضدی اور کوتاہ فکر ہوتے ہیں، جن کے درمیان بچہ پیدا کرنے کا مسئلہ باہمی نزاع کا سبب بن جاتا ہے اور اس کی خاطر ازدواجی زندگی کے مقدس بندھن کو توڑ ڈالتے ہیں۔ اگلا پیراگراف: کیا ایک مرد، وہ بھی ایک دانشور، کو یہ بات زیب دیتی ہے کہ وہ بچہ پیدا کرنے کی، جو کہ ہر ماں اور باپ کی ایک فطری آرزو ہوتی ہے، مخالفت کرے اور اس بات پر اسے اس قدر شدید اصرار ہو کہ شادی شدہ زندگی کی بنیادوں کو درہم برہم کرنے پر تیار ہو جائے؟ کچھ لوگوں کے یہاں بچے کی پیدائش کے مسئلے پر اختلاف نہیں ہوتا، لیکن دیر یا جلدی کے مسئلے پر اختلاف ہوتا ہے۔ صفحہ نمبر ہے 256۔ بیوی یا میاں، کوئی ایک کہتا ہے کہ جوانی کے دور کو خوشی اور آزادی اور بے فکری کے ساتھ گزارنا چاہیے، بچے کا وجود آزادی میں مانع ہوتا ہے، جوانی کے ایام میں بچے کی پیدائش سے گریز کرنا چاہیے، البتہ آخر عمر میں ایک دو بچے ہو جائیں تو کوئی بات نہیں، لیکن ان میں سے دوسرے کو اس بات پر اختلاف ہوتا ہے اور یہی اختلاف لڑائی جھگڑے اور کشمکش کا باعث اور کبھی کبھی علیحدگی اور طلاق کا سبب بن جاتا ہے۔ ایک بات کی یادآوری ضروری معلوم ہوتی ہے کہ اگر انسان اولاد چاہتا ہے تو بچے جتنے جلدی ہو جائیں اتنا ہی بہتر ہے، کیونکہ جوانی کے دور کی اولاد بڑھاپے کے دور کی اولاد سے کئی لحاظ سے بہتر ہوتی ہے۔ اول تو یہ کہ ایسے بچے عموماً زیادہ تندرست و توانا ہوتے ہیں، دوسرے چونکہ زیادہ مدت تک ماں باپ کے ساتھ رہنے کا موقع ملتا ہے، اسی لیے ان کی تعلیم و تربیت زیادہ بہتر طریقے سے ہو سکتی ہے۔ اس کے برخلاف بڑھاپے کی اولاد عموماً تعلیم و تربیت سے بالکل محروم ہو جاتی ہے اور ماں باپ کی موت یا ان کے معذور ہو جانے کے باعث اکثر بدبخت اور دوسروں کے دست نگر ہو جاتے ہیں۔ اگلا پیراگراف: تیسرے یہ کہ جوانی میں پیدا ہونے والے بچے جب تک ان کے ماں باپ بوڑھے اور ریٹائر ہوں ایک مقام اور منصب حاصل کر لیتے ہیں، اس طرح بڑھاپے اور ناتوانی کے زمانے میں ماں باپ اپنے اولاد کی مدد سے بہرہ مند ہو سکتے ہیں۔ بہرحال اس بات میں کوئی شک نہیں کہ جوانی میں اولاد کی پیدائش بڑھاپے کے دور سے بہتر ہے، لیکن یہ بات اس قدر بھی اہم نہیں ہے کہ اس کے باعث باہمی لڑائی جھگڑے اور طلاق کی نوبت آ جائے۔ بہتر ہے کہ کوئی ایک جھک جائے اور جھگڑے کو رفع کرے۔ کبھی بچوں کی تعداد کے مسئلے پر اختلاف ہوتا ہے، مثلا مرد زیادہ بچے چاہتا ہے لیکن بیوی اس کی مخالفت کرتی ہے یا اس کے برعکس۔ اگلا پیراگراف: ایک عورت ایسی حالت میں کہ دو بچوں کو گود میں لیے ہوئے تھی کہتی ہے، شادی کے بعد 4 سال کے اندر 2 لڑکیاں ہوئیں، لیکن چونکہ میرے شوہر کو بیٹے کی خواہش تھی اس لیے پھر حاملہ ہو گئی، لیکن اس بار بھی میرے شوہر کی خواہش کے برخلاف لڑکی پیدا ہو گئی اور اب میری 3 بیٹیاں ہو گئی ہیں۔ میرا شوہر ایک بینک میں کام کرتا ہے، اس کی آمدنی بس ہم 2 میاں بیوی اور 3 بچوں کے گزارے بھر کے لیے ہے۔ ایک مدت سے اس بات پر مصر ہے کہ بچوں کی پیدائش کا سلسلہ جاری رہے تاکہ شاید کبھی ایک بیٹا ہو جائے۔ میں اس کی متحمل نہیں ہو سکتی، کیونکہ ایک تیسرے درجے کے طبقے سے تعلق رکھنے والے خاندان کے لیے جس کی آمدنی نہایت معمولی ہے اور زیادہ اولاد ماں باپ کے لیے پریشانی کا باعث بن جاتی ہے۔ بارہا میں نے اس سے کہا کہ لڑکی لڑکے میں کوئی فرق نہیں، مگر وہ سنتا ہی نہیں۔ مجھے خطرہ ہے کہ کہیں پھر لڑکی نہ ہو جائے تو اس وقت میرا شوہر لڑکے کا بہانہ کر کے 5ویں بچے کی فکر کرے گا۔ اس بات سے مجھے اختلاف ہے اور یہی مسئلہ ہمیں عدالت میں لانے کا باعث بنا ہے۔ اگلا پیراگراف: یہاں اس بات کی یاد دہانی ضروری معلوم ہوتی ہے کہ زیادہ بچوں کے اخراجات پورے کرنا اور ان کی تعلیم و تربیت بہت دشوار کام ہے، اور وہ بھی اس زمانے میں کم آمدنی والے افراد کے لیے بہتر ہے کہ میاں بیوی ہر دھرمی چھوڑ کر اپنے مالی امکانات اور اپنے حالات کو مد نظر رکھ کر اولاد کی تعداد کے بارے میں اتفاق رائے کریں۔ ضد اور ہر دھرمی کوئی اچھی چیز
یہ اچھی بات نہیں ہے۔ میاں بیوی کو عقل اور تدبر سے کام لینا چاہیے اور اپنی مشکلات کو آپس میں مل کر طے کر لینا چاہیے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک ضد پر اڑا ہوا ہے اور دوسرا مفاہمت کر لے تو لڑائی جھگڑے اور علیحدگی کی نوبت نہیں آئے گی۔ اگلا پیراگراف: دراصل یہ موضوع اتنا اہم نہیں ہے، آ، اتنا اہم نہیں ہے۔ کثیر الاولاد اور کم بچے والے خاندان بہت سے ہوتے ہیں، لہذا صرف اس بات کی خاطر میاں بیوی آپس میں لڑیں جھگڑیں اور شادی کے مقدس بندھن کو توڑ ڈالیں، یہ کسی طرح بھی مناسب نہیں اور نہ ہی کسی کے مفاد میں ہے۔ اگلے پیراگراف کی آخری اور اس صفحے کی آخری لائن: کبھی لڑکے اور لڑکی کے موضوع پر اختلاف ہوتے ہیں، میاں بیوی دونوں ہی زیادہ تر لڑکے کو لڑکی پر ترجیح دیتے ہیں اور لڑکی کی پیدائش سے انہیں خوشی نہیں ہوتی۔ اگر لڑکی ہو جاتی ہے تو چونکہ کوئی چارہ نہیں، بیوی تو خاموش رہتی ہے، لیکن اکثر مرد ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر ہے 258۔ اگلا پیراگراف ہے: البتہ مختلف قسم کے مرد ہوتے ہیں۔ بعض مرد دل میں رنجیدہ ہوتے ہیں لیکن خودداری سے کام لیتے ہیں اور اپنے شدید رد عمل کا اظہار نہیں کرتے، فقط ملال ظاہر کرتے ہیں اور ان کا منہ لٹک جاتا ہے۔ وضع حمل کے زمانے میں اپنی بیوی پر پوری توجہ نہیں دیتے، کچھ دنوں تک رنجیدہ رہتے ہیں۔ بعض لوگ اپنے شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہیں، اپنی بے گناہ بیوی سے لڑتے ہیں، مختلف بہانے کر کے غصہ کرتے ہیں، بعض تو حد سے تجاوز کر جاتے ہیں، بیوی کو مارتے پیٹتے ہیں اور طلاق دینے پر بھی آمادہ ہو جاتے ہیں۔ اگلے پیراگراف ہے کہ ایک عورت نے عدالت میں بتایا، 1.25 سال قبل میری شادی ہوئی تھی، 6 ماہ بعد میں حاملہ ہو گئی۔ میرا شوہر کہا کرتا تھا کہ مجھے بیٹا چاہیے، مجھے افسوس ہوتا تھا کہ میرے پیٹ میں ایک کے بجائے 2 یا 3 بچے ہیں۔ مجھے محسوس ہوتا تھا کہ میرے پیٹ میں ایک کے بجائے 2 یا 3 بچے ہیں۔ اگلا پیراگراف: چند روز قبل اسپتال میں میری 2 جڑواں لڑکیاں پیدا ہوئیں۔ جب نرس نے مجھے 2 جڑواں لڑکیوں کی خبر سنائی تو میں خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ جب میرا شوہر مجھے دیکھنے آیا اور اسے 2 لڑکیوں کی خبر سنائی تو وہ ناراض ہو گیا اور کچھ دیر بعد کوئی بہانہ کر کے کمرے سے باہر چلا گیا اور پھر واپس نہیں آیا۔ رات کو جب میرا شوہر مجھے لینے آیا تو میں نے اس سے کہا کہ بچیوں کو لے آؤ۔ وہ پچھلے دروازے سے باہر نکل گیا اور شور مچانے اور غصہ کرنے لگا اور بولا، 2 جڑواں لڑکیاں نہیں ہونی چاہیے تھیں، ان بچیوں کو یہیں چھوڑ دو۔ اس نے کہا کہ ان بچیوں کو یہیں چھوڑ دو۔ میں بھی اپنے باپ کے گھر چلی آئی اور اب طلاق کی درخواست کرتی ہوں۔ اگلا پیراگراف: ایک خاتون ڈیش نے عدالت میں اخبار اطلاعات کے رپورٹر کو بتایا کہ اپنی 21 سالہ شادی شدہ زندگی میں نے خون کے گھونٹ پی کر گزاری ہے۔ 5 بچوں کی پیدائش کے بعد مجھے علیحدہ ہونے پر مجبور ہونا پڑ رہا ہے۔ صفحہ نمبر ہے 259۔ کیونکہ میرا شوہر ایک ایسی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے جس میں صرف ایک خوبی ہو کہ وہ لڑکا پیدا کر سکے۔ اس خاتون نے بڑے دکھ سے کہا کہ میرا قصور صرف یہ ہے کہ میں نے لڑکیوں کو جنم دیا ہے۔ میری 5 لڑکیاں ہیں، سب کی سب خوبصورت، ذہین اور عقلمند اور پڑھنے میں تیز ہیں اور کبھی اپنے باپ کے لیے پریشانی کا باعث نہیں بنی۔ جب خدا کی مرضی نہیں کہ مجھے ایک بیٹا دے تو اس کے لیے میں کیا کروں؟ آج تک میرا شوہر مجھ سے یہ اصرار کرتا رہا ہے کہ میں اسے ایک اور شادی کرنے کی اجازت دے دوں۔ اگلا پیراگراف: افسوس کہ یہ بری عادت جو بعض مردوں میں پائی جاتی ہے دراصل دور جاہلیت کی یادگار کے طور پر ہمارے درمیان آج بھی باقی ہے۔ وہ دور جس میں مردوں کو عورت کے انسان ہونے میں شبہ تھا، لڑکی کا باپ بن جانے سے حقارت و شرمندگی محسوس کرتے تھے، بے گناہ لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ قرآن مجید ان لوگوں کے بارے میں فرماتا ہے۔ اگلا پیراگراف: جس وقت ان میں سے کسی کو لڑکی پیدا ہونے کی خبر ملتی تو شرم کے مارے اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا اور خشمناک ہو جاتا اور اس خبر کو سن کر اپنی قوم کے لوگوں کی نظروں سے چھپا چھپا پھرتا اور سوچتا کہ آیا خفت و خواری کے ساتھ اس کی حفاظت کرے یا اسے زندہ ہی زمین میں چھپا دے۔ دیکھو یہ لوگ کس قدر بے انصافی سے کام لیتے ہیں۔ اگلا پیراگراف: لیکن
اسلام ان غلط افکار کا مقابلہ کرتے ہیں، عورت و مرد کو یکساں اور برابر قرار دیتے ہیں۔ پیغمبر اسلام رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تمہاری بہترین اولاد لڑکیاں ہیں۔ اگلا پیراگراف، حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں عورت کی خوش قدمی کی علامت ہے کہ اس کی پہلی اولاد لڑکی ہو۔ اگلے لائن اور آخری لائن اس صفحے کی کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں کہ جو شخص 3 بیٹیوں یا 3 بہنوں کی پرورش کرے اس پر بہشت واجب ہو گئی۔ صفحہ نمبر ہے 260۔ اگر لڑکی خراب چیز ہوتی تو خداوند عالم اپنے پیغمبر کی نسل کو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے ذریعے قائم نہ کرتا۔ اگلا پیراگراف، جناب محترم، آپ روشن خیال اور تہذیب یافتہ ہونے کے دعویٰ کرتے ہیں، ان غلط افکار کو دور پھینکیے۔ بیٹے اور بیٹی میں کیا فرق ہے؟ کویسچن مارک۔ دونوں ہی آپ کی اولاد اور اپنے ماں باپ کی یادگار ہوتے ہیں، دونوں ہی انسان ہیں اور ترقی و تکامل کے قابل ہیں۔ اگر لڑکی کی صحیح طریقے سے تعلیم و تربیت کی جائے تو وہ سماج کی ایک برجستہ فرد ہو سکتی ہے اور معاشرے میں قابل قدر خدمات انجام دے سکتی ہے اور اپنے والدین کی سربلندی و افتخار کا باعث بن سکتی ہے، بلکہ بیٹی کئی لحاظ سے بیٹے سے برتر ہوتی ہے۔ مثلاً بیٹیاں اپنے والدین کا زیادہ خیال کرتی ہیں۔ بعض لڑکے جب بڑے ہو جاتے ہیں اور آزاد ہو جاتے ہیں تو اپنے والدین پر زیادہ توجہ نہیں دیتے، اگر ان کو آزار نہیں پہنچاتے تو اپنے وجود سے کوئی خاص فائدہ بھی نہیں پہنچاتے، لیکن لڑکی ہر حال میں اپنے والدین کی نسبت ہمدرد اور مہربان ہوتی ہے، خصوصاً اگر والدین بیٹے بیٹی میں فرق نہ کریں اور بیٹیوں کے حقوق پامال نہ کریں تو ہمیشہ اپنے بیٹیوں کی نظروں میں محترم اور محبوب رہتے ہیں۔ اگلا پیراگراف، اقتصادی لحاظ سے بھی بیٹی بیٹے کے مقابلے میں کم خرچ ہوتی ہے۔ ماں باپ کے پاس رہنے کا وقفہ اس کو نسبتاً کم ہوتا ہے۔ بڑے ہوتے ہی ایک مختصر جہیز لے کر شوہر کے گھر چلی جاتی ہے، اس کے بعد ماں باپ اس کے فرض سے سبکدوش ہو جاتے ہیں، لیکن بیٹا زیادہ مدت تک بلکہ آخر عمر تک ماں باپ کے سر پر بار ہوتا ہے۔ اس کی تعلیم کا خرچ اٹھانا، پھر اس کے لیے مناسب کام تلاش کرنا، اس کی شادی کرنا، اس شادی کے اخراجات اٹھانا، اس کے بعد جب ضرورت ہوئی والدین کے سر پر آ پڑا۔ اگلا پیراگراف، اگر والدین بیٹے بیٹی میں فرق نہ کریں اور اپنے داماد کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور اپنے بیٹے جیسی محبت کریں اور اس کی مشکلات اور پریشانیوں میں اس کی مدد کریں تو اکثر داماد بیٹے سے زیادہ محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ صفحہ نمبر ہے 261۔ اصولی طور پر بیٹی کی پیدائش میں آخر بیوی کا کیا قصور ہے؟ جو شوہر اس پر اعتراض کرتے ہیں ان میں میاں بیوی دونوں ہی شریک ہیں۔ اگلا پیراگراف، ممکن ہے بیوی شوہر پر اعتراض کرے کہ لڑکی کیوں پیدا کی، در حقیقت اس میں قصوروار کوئی بھی نہیں ہے، بلکہ یہ چیز تو خدا کی مرضی اور مصلحت پر منحصر ہوتی ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے لڑکی دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے لڑکا عطا کرتا ہے۔ البتہ کچھ دانشوروں کا خیال ہے کہ لڑکے یا لڑکی کی پیدائش حمل کے شروع کے 2 مہینوں میں ماں کی غذا کی نوعیت پر منحصر ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ غذا کے مخصوص پروگرام کے تحت حسب دلخواہ اولاد پیدا کی جا سکتی ہے۔ اگلا پیراگراف، لہٰذا جن لوگوں کو شدید خواہش ہے کہ بیٹا یا پیدا ہو تو بہتر ہے کہ اس سلسلے میں اس فن کے ماہرین سے مشورہ کریں اور بلا سبب اپنی اور اپنے بیوی کی پریشانی اور ناراضگی کے اسباب فراہم نہ کریں۔ ایک عقل مند اور روشن خیال انسان بیٹی کی پیدائش کی خبر سن کر نہ صرف یہ کہ رنجیدہ نہیں ہوتا بلکہ خوشی اور شادمانی کا اظہار کرتا ہے، اس خیال سے کہ دوسری اور اس کی بیوی یہ نہ سوچیں کہ بیٹی کی پیدائش پر اس سے افسوس ہے، معمول سے کچھ زیادہ ہی خوشی ظاہر کرتا ہے، بیوی کی نسبت زیادہ نوازش و محبت سے پیش آتا ہے اور امکان میں ہو تو اس کو تحفہ پیش کرتا ہے، اپنی نومولود بچی کی ولادت پر جشن مناتا ہے۔ اگر بیوی بیٹی کی پیدائش سے رنجیدہ ہے تو اس کو تسلی دیتا ہے اور دلیل و ثبوت کے ذریعے واضح کرتا ہے کہ بیٹے اور بیٹی میں کوئی فرق نہیں ہے، خود بھی کبھی بیٹوں کو بیٹیوں پر ترجیح نہیں دیتا اور اس طرح عہد جاہلیت کے فرسودہ اور فضول خیالات سے مقابلہ کرتا ہے۔ اگلا پیراگراف، ایک شخص رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا کہ اس کو بیٹی کی پیدائش کی خبر ملی۔ یہ خبر سن کر اس کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تمہارے چہرے کی رنگت کیوں بدل گئی؟ کویسچن مارک۔ عرض کیا، جب میں گھر سے چلا تھا اس وقت میری بیوی وضع حمل کی حالت میں تھی۔
اب مجھے اطلاع ملی ہے کہ لڑکی پیدا ہوئی ہے۔ رسول خدا نے فرمایا زمین اس کو جگہ دے گی اور آسمان اس کے سر پر سایہ کرے گا، اور خدا بند عالم اس کو روزی عطا کرے گا۔ وہ پھول کی مانند ہے کہ جس کے وجود سے تم کو فائدہ ہوگا۔ یہاں پہ یہ موضوع اختتام کو پہنچا، اور صفحہ نمبر ہے 263 262، اور ہم اپنا آڈیو کو یہاں اختتام کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔